اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو فوراً سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور یہ سورت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھنی ہے یہ صبح فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت سنت ادا کرنے ہیں فجر کی نماز کے، اس کے بعد آپ نے فرض پڑھنے ہیں۔ جو فرض نماز ہے، فرض پڑھیں گے، نیت کریں گے 2 رکعت فرض نماز کے ادا کرتے ہیں اللہ واسطے سنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ فجر کی رکعت، دونوں رکعتوں میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، سجود میں جانا ہے، سجود میں جانا گھٹنوں میں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ عظیم، اس طرح۔ تو پہلے سے گھٹنوں پہ جانا ہے سبحان ربی اعلیٰ عظیم، سبحان ربی اعلیٰ عظیم، سبحان ربی اعلیٰ عظیم 3 دفعہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو گھٹنوں پہ جانا اس کو سجود کہتے ہیں، اور جو سجود سجدے کو کہتے ہیں، رکوع جو نا اس کو گھٹنوں پہ کہتے ہیں۔ تو سجدے میں جا کے جب آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، اس وقت اپنی حاجت جو اللہ کے حضور پیش کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میری یہ مصیبت، یہ میری پریشانی، یہ میری دور کر دیں۔ اور یہ نقش ہے، تو یہ نقش میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے آپ نے 786 لکھنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ اس میں پہلے 2 3 5 7 2 3 7 1 2 3 6 8 2 3 6 5، اس کے بعد آپ نے 2 3 4 9 2 3 6 4 2 3 5 8 2 3 7 0 2 3 6 3 2 3 6 6 2 3 7 2 2 3 5 9 2 3 7 2 2 3 6 0 2 3 6 2 2 3 6 7۔ تو یہ آپ نے 4 جو ہے نا یہ آپ نے اتنا جو ہے نا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اتنا یعنی کہ وہ لگانا ہے۔ پہلے ایک سینٹر میں لائن لگانی ہے، پھر اسی طرح سینٹر میں لائن لگانی ہے، ایک ادھر لائن لگانی ہے، ایک ادھر، یعنی کہ یہ 3 لائنیں جو ہے نا یہ چورس ڈبہ اتنا ہونا چاہیے کہ 3 لائنیں اس سائڈ پہ آئیں، اور یہ دیکھیں گے کہ آپ 1 2 3 یہ بنتی ہے۔ اگر یہ ڈاؤن والی بھی اگر لگائیں گے تو یہ 5 بنتی ہیں، اس سائڈ پہ بھی 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5۔ تو اگر سینٹر والی لگائیں گے تو صرف 3 آئیں گی، 1 2 3، اسی طرح 1 2 اور یہ 3 آ گئے۔ یہ نقش ہے سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے اللہ کے حضور، تو معراج شریف کی رات، تو اس وقت وہ 1 رات 40 سال کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے روزے 140 روزے تھے، وہ حکم دیا کہ تیری امت روزے رکھیں۔ جب واپس آئے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ پھر واپس گئے، پھر کم کروائی، پھر واپس آئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئیں۔
تو جب 5 پہ آئے تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ روزانہ کی 5 نماز پڑھنی ہے اور سال بعد 30 روزے ہیں۔ تو وہ جو کہاوت ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ نمازاں بخشان گے تو روزے نال لے، وہ بات ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ پاک نے 30 روزے بھی عطا کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے ایک شفا بھی ہے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا بھی شفا ہے، جسم کی ورزش ہے، اور آپ اس کو پڑھیں۔ تو میں یہ نیچے جو ہے نا مکمل طور پہ یہ میں طریقہ لکھا ہوا، آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ بالکل میں قریب سے کر دیتی ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے یہ لکھنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چار چیزوں کے لیے ہیں۔ تو ایک تو مصیبت کے لیے، دوسرا جو پریشانی کے لیے، دلی خواہش کے لیے، آب چشم کے لیے، استخارے کے لیے بھی۔ استخارہ اس طرح کرنا آپ نے کہ رات کو، استخارہ جو ہے نا وہ رات کو آپ نے ایک تسبیح نماز پڑھ کے، اگر چاہے وہ کہہ لیں کہ بیٹی کے رشتے کا استخارہ کرنا، کوئی کاروبار کرنا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے جس کا مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، تو رات کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ اول آخر، درود پاک پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، درود پاک 11 دفعہ پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ کوئی بھی کلام ہو اس میں برکت ہوتی ہے، دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے درود پاک سے، اللہ پاک بہت جلدی وہ کام حل ہو جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح سورہ فاتحہ پڑھ کے سو جائیں تو آپ کو خواب میں بشارت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے۔ تو باقی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکام ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی امت کو دیے ہیں، تو امت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو دیے ہیں، اپنی کہہ لیں کہ خدائی کو دیے ہیں۔ تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا۔ جو بیمار ہوگا نا، یہ نقش لکھ کے اس کے گلے میں ڈالنا ہے۔ کہیں جانا ہے، کوئی ایسا کام اٹکا ہوا کہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ نقش پاکٹ میں، والیٹ میں، گلے میں ڈال کے یا بازو بند کر لیں، تو کر کے جائیں تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ اس نقش کے کافی فوائد ہیں، کہیں بھی جائیں، کسی بھی مقصد کے لیے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نقش جس کے پاس ہوگا تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس میں رزق روزی کے لیے بھی ہے نقش، دشمنوں کے لیے بھی ہے، پریشانیوں کے لیے بھی ہے، مصیبتوں کے لیے بھی ہے، استخارے کے لیے بھی ہے۔ آپ استخارے کے طور پہ بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو میں اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کریں، اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی دلی خواہشیں پورے کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے بچوں کی حفاظت بھی کرے، اور ان کو کامیاب زندگی بنائے، صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو باقی فی امان اللہ، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔